والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتاح اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں اور آج بھی سیکھیں گے۔ آپ آخر تک شامل رہیں، آپ کے SMS اور کالز بھی ہم شامل سلسلہ کریں گے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفتی صاحب تشریف فرما ہے، پہلا سوال میں عرض کروں گا، حضور ارشاد فرمائیں، نماز کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ ابتداءً قیام کی حالت میں جو ایک غلط فہمی ہے، مشہور بھی ہے، الٹے ہاتھ کا استعمال کرنا، کیا فرماتے ہیں؟ یعنی اس طرح مثال دی جاتی ہے کہ جب ہم الٹا ہاتھ نکالیں گے تو سیدھا ہاتھ اوپر اٹھائیں گے تو یوں دونوں ہاتھوں کا استعمال ہو جائے گا، کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بنیادی اعتبار سے جو نماز کو فاسد کرنے والی چیز ہے یہاں پر وہ ہے عمل کثیر، یعنی دونوں ہاتھ کے استعمال کے اعتبار سے۔ تو جہاں جہاں دونوں ہاتھ کے استعمال میں عمل کثیر پایا جائے گا تو وہاں تو نماز فاسد ہوگی، ورنہ نماز دونوں ہاتھ استعمال کرنے کی وجہ سے فاسد نہیں ہوگی۔ تکبیر تحریمہ کے لیے بھی دونوں ہاتھوں کو اٹھایا جاتا ہے۔ دعائے قنوت میں جب ہم تکبیر قنوت کہتے ہیں اس سے پہلے تو اس وقت بھی دونوں ہاتھوں کو ہم اٹھاتے ہیں۔ تو یہ تو سلسلہ ہاتھوں کا اٹھانے کا رہتا ہے۔ تو یہ جو نماز فاسد ہوتی ہے، یہ نماز اس صورت میں فاسد ہوتی ہے کہ جب کہ اس سے عمل کثیر لازم آئے۔ تو نماز کی حالت میں قیام میں اگر کسی نے الٹا ہاتھ استعمال کیا تو اگر کسی عذر کی وجہ سے وہ ایسا کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، نماز فاسد بھی نہیں ہوگی اور بلا کراہیت یہ اس کا استعمال کرنا ٹھیک ہوگا۔ مثلا مثال کے طور پہ کھجانا اس طرف ہے کہ جس کی حاجت بہت زیادہ ہو رہی ہے اور سیدھے ہاتھ سے ادھر کھجانا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے، تو اب اس نے یہ الٹا ہاتھ نکال کے یہاں پر اس نے کھجا لیا، تو یہ اس میں حرج نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ عمل کثیر کی کوئی صورت نہیں ہے۔ البتہ جہاں الٹا ہاتھ اور سیدھا ہاتھ دونوں استعمال ہو سکتے ہیں تو پھر اس صورت میں الٹے ہاتھ کو بلا وجہ استعمال نہ کرے، کیونکہ سیدھے ہاتھ کا جو مقام ہے، سنت مقام، وہ یہ ہے کہ اس کو الٹے ہاتھ کے اوپر رکھا جائے، جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق۔ اب اگر یہ الٹا ہاتھ استعمال کرے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ الٹا ہاتھ تو اپنی جگہ سے ہٹا ہی ہٹا ہے، ساتھ ہی ساتھ جو سیدھے ہاتھ کا سنت مقام تھا وہ بھی ہٹ گیا۔ اب وہ الٹے ہاتھ کی جگہ نیچے کی طرف آ گیا اور الٹا ہاتھ اوپر کی طرف استعمال ہو رہا ہے۔ تو ایسا کرنا جو ہے وہ چونکہ الٹے ہاتھ کو بھی سنت کے برخلاف کر دیا، سنت مقام سنت سے ہٹا دیا اور یوں سیدھے ہاتھ کو بھی ہٹا دیا، تو بلا عذر بلا ضرورت ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر واقعی کہیں پر ایسی ضرورت ہے کہ وہاں الٹے ہاتھ ہی سے آپ کو اپنی حاجت کو پورا کرنا ہے، وہ بغیر الٹے ہاتھ کے مشکل ہو رہی ہے، تو استعمال میں حرج نہیں ہے۔ اور دونوں ہاتھوں کا استعمال یا الٹے ہاتھ کا استعمال جو ہے یہ اسی صورت میں مفسد نماز ہوگا، یہ سیدھے ہاتھ ہی کا استعمال اسی صورت میں مفسد نماز ہوگا، یعنی نماز کو فاسد کرنے والا ہوگا جب کہ اس سے عمل کثیر لازم آتا ہو، ورنہ یہ جو ہے وہ نماز کو توڑنے والا نہیں ہے۔ اب عمل کثیر کہتے کس کو ہیں؟ تو اس کی آسان تعریف علماء نے یہ بیان کی کہ وہ شخص کہ جو یہ جانتا نہیں کہ آپ نماز میں ہیں، دور سے وہ آپ کو دیکھے تو اسے ایسا معلوم ہو آپ کے اس کام سے کہ آپ نماز کے اندر نہیں ہیں، نہیں کوئی بھی ایسا کام آپ کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ موبائل نکال کے کوئی بند کر رہا ہے جیب سے، اب دور سے دیکھنے والا دیکھے گا تو وہ یہی سمجھے گا کہ یہ نماز کے اندر نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں وہ عمل کثیر کہلاتا ہے، جبکہ وہ نماز کی اصلاح کے لیے نہ کیا گیا ہو، اصلاح نماز کے لیے کیا گیا تو اس صورت میں عمل کثیر وہ نہیں کہلاتا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے جواب سنا، مفتی صاحب نے بڑی تفصیل سے نماز کے اندر جو ہاتھوں کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے نماز پہ اثر پڑتا ہے یا نہیں پڑتا، نماز ٹوٹتی ہے یا نہیں، اس کو تفصیلاً بیان فرمایا۔ مزید گفتگو کریں گے، آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل کرتے ہیں۔ میرا سوال
سوال ایک ہی ہے کہ اگر بندہ یتیم ہو جاتا ہے اور اس کے جو بھی خاندان والے ہیں وہ پیسے والے ہوتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں، لیکن اس کی پشت پناہی نہیں کرتے، اس کا کیا حکم ہے؟ جی، یتیم کے ساتھ خیر خواہی، اس کی کفالت وغیرہ کے حوالے سے احادیث طیبہ میں یتیم کی کفالت کے حوالے سے تو بہت زیادہ فضیلتیں آئی ہیں، اور یتیم کی کفالت کرنے والے یعنی اس کی پرورش کرنے والے کے بارے میں، اس کے پر مہربانی و شفقت کرنے والے کے حوالے سے یہ آیا کہ میں اور وہ کافر الیتیم، یتیم کی کفالت کرنے والا، یہ دونوں یوں جنت میں ساتھ ہوں۔ سبحان اللہ۔ قربت کی طرف اشارہ ہے کہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا قرب ملے گا۔ لیکن یہاں چند باتیں ذہن نشین رہیں کہ ایک تو ہے کہ یتیم کی پرورش بعضوں پر تو واجب بنے گی، صحیح، یعنی جس کے اوپر اس کا نفقہ لازم آتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس کا نفقہ اٹھائے گا۔ اس کے صورتیں بنتی ہیں کہ کس کے اوپر اس کا نفقہ لازم آ رہا ہے، یہ موقع کی مناسبت سے دیکھا جائے گا کہ کون اس کا کفیل بنے گا، کون اس کا ذمہ دار بنے گا کہ اس کے اوپر اس کا نفقہ یہ لازم ہے۔ لہذا بعض صورتوں میں تو اس کی کفالت کرنا یہ واجب اور ضروری ہوگا، ورنہ یہ کہ اگر واجب و ضروری نہیں ہوتا تو کم از کم اس کے فضائل تو یہ موجود ہیں کہ جو یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت ساری بشارتیں عطا فرمائی ہیں۔ دوسری بات یہ یاد رہے کہ یتیم جو ہوتا ہے یہ نابالغ ہوتا ہے، نابالغ کو یتیم کہا جاتا ہے۔ بندہ جب بلوغت کی حد کو پہنچ گیا، نابالغ اس کا ہونا ختم ہو گیا، اب وہ بالغ ہو چکا، تو اب بالغ یہ یتیم نہیں ہوا کرتا، بلوغت کے بعد اس کی یتیم ہونا یہ ختم ہو چکا ہے۔ البتہ اس کے ساتھ حسن سلوک، بالخصوص اگر وہ ایسا ہے کہ جو اپنے کام کاج کے لائق نہیں ہے، چھوٹا ہی ہے، اگرچہ بالغ ہو چکا لیکن اس قابل نہیں ہے کہ کوئی کام کاج وغیرہ کر سکے، تو اس کے ساتھ تو بالخصوص حسن سلوک یہ ایک اچھی بات ہے۔ اور بعض صورتوں میں وہی میں نے عرض کیا کہ اگر یہ کمانے کے لائق نہیں ہے تو جس کے اوپر اس کا نفقہ لازم ہوتا ہے وہ اٹھانا اس کے اوپر لازم ہوگا۔ جی، مزید کالس لیں گے؟ میں نماز پڑھتا ہوں تو کرسی میرے پیچھے رکھی ہوتی ہے، تو کھڑے ہو کے قیام اور رکوع جو ہے میں کھڑے ہو کے کرتا ہوں نیت باندھ کے، اور جب سجدے کے لیے جو ہے میں کرسی پہ بیٹھ جاتا ہوں، اس کے بعد سجدہ جو ہے وہ اشارے سے کرتا ہوں کیونکہ نیچے بیٹھ نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، کے بارے میں ایک شاعر کیا فرماتے ہیں کرسی پہ اس نماز؟ کے حوالے سے کئی مرتبہ ہمارے یہاں سے شرعی رہنمائی دی جا چکی ہے، اور ہمارا دارالفتہ اہل سنت کا اس حوالے سے ایک رسالہ کرسی پر نماز پڑھنے کے احکام بھی موجود ہیں۔ تو اب یہ جو صورتحال بتا رہے ہیں اس میں اگر واقعی یہ سجدہ نہیں کر سکتے، پاؤں موڑتے نہیں مثال کے طور پر ان کے کہ جس کی وجہ سے یہ سجدہ کر سکیں، تو اس صورت میں علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس پر سجدہ نہیں ہے، یعنی جو سجدہ نہیں کر سکتا، تو اس کے اوپر سے قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے، یعنی اب قیام بھی اس کے اوپر فرض نہیں رہتا۔ اختیار اس کو یہ ہے کہ چاہے تو کھڑا ہو کے نماز پڑھے، رکوع کرے، پھر اس کے بعد کرسی پر بیٹھ جائے اور یا زمین پہ بیٹھ جائے، یہ اس کو اختیار حاصل ہے، اور چاہے تو ساری ہی نماز بیٹھ کر ادا کرے کہ اس بیٹھ کر ہی وہ قیام کرے، بیٹھ کر ہی رکوع کا اشارہ کرے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سجدے کا اشارہ کرے، اور یہی اس کے لیے افضل ہے۔ یعنی اس کو اجازت اس بات کی ہے کہ چاہے تو قیام کر لے، کھڑا ہو جائے، اس کا بھی اختیار دیا گیا، لیکن بہتر یہی ہے اس کے لیے کہ اگر اس کے اوپر سجدہ نہیں ہے تو اب ساری کی ساری نماز بیٹھ کر ہی ادا کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین، کالس ہم نے شامل کی، آئیے آپ کے ایس ایم ایس میں شامل کرتے ہیں۔ ابھی عمل کثیر کے حوالے سے جو آپ نے ایک تفصیلی جواب دیا، تو ایس ایم ایس یہ آیا کہ اصلاح نماز سے کیا مراد ہے، مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر جو ہے وہ کپڑا کھسک رہا ہے اس کا، ٹھیک ہے، اور اس بات کا اندیشہ ہے کہ اگر یہ اس کو روکے گا نہیں تو اس صورت میں یہ پھسلتا ہوا اس کا کپڑا نیچے چلا جائے گا، تو اس صورت میں وہ اس کو ٹھیک کر سکتا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے ہی اس کو ٹھیک کرنا پڑا، جو بظاہر عمل کثیر نظر آ رہا ہے، لیکن یہ کرنے کی اس کو ٹھیک کرنے کی اجازت ہوگی۔ تو ایسا معاملہ کہ جس کی وجہ سے اس کی نماز فاسد ہو رہی ہے، اور اگر وہ اصلاح نماز وہ نہیں کرے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی، تو اس کو روکنے کے لیے اگر وہ کام کرتا ہے تو یہ اس کو عمل کثیر نہیں کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے، امام نے سلام پھیر دیا تو مقتدی کی کچھ رکعتیں جو نکل چکی ہیں صورتوں کے لحاظ سے، یعنی وہ کس طرح پڑھے گا؟ ایک آدھ رکعت اگر نکل گئی، یعنی صورتوں کے اعتبار سے اب اس کے لیے ابتدا ہے۔ صحیح، مثال کے طور پر اس کی عشاء کی 3 رکعتیں نکل گئی ہیں اور چوتھی رکعت میں وہ امام کے ساتھ شامل ہوا ہے، تو اب جب یہ امام صاحب سلام پھیر لیں گے تو یہ کھڑا ہوگا، کھڑے ہو کے اس نے تلاوت کرنی ہے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، ثنا پڑھنی ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد سورت پڑھنی ہے۔ یہ رکعت اس نے مکمل کی تو اب التحیات کے اعتبار سے اس کے لیے دوسری رکعت ہے، اس نے التحیات پڑھنی ہے، تشہد پڑھنا ہے قاعدہ کر کے، پھر اس نے کھڑے ہو جانا ہے، اور کھڑے ہو کر اس نے
تلاوت کرنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے ساتھ اس نے سورت ملانی ہے، اور یہ رکعت یہ مکمل کرے گا، سجدہ کرنے کے بعد یہ کھڑا ہو جائے گا۔ اب تیسری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھے، چاہے تو اس کے ساتھ سورت ملا لے، یہ اس کو اختیار ہے، بہتر ہے اس کے لیے کہ یہ سورت ملائے، کیونکہ یہ اکیلا پڑھنے والا ہے۔ تو یہ اس کے لیے قرات کے اعتبار سے تیسری رکعت ہے کہ اس میں اس نے سورہ فاتحہ تو پڑھنا ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ سورت ملانا چاہتا ہے تو بھی اس کو اجازت ہے، لیکن اگر نہیں ملائی تو بھی اس کی نماز یہ ہو جائے گی۔ تلاوت کرنے کے بعد پھر رکوع کرے، سجدہ کرے اور اپنی نماز کو مکمل کرے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نماز کے حوالے سے عرض کریں گے کہ امیر اہل سنت کی ایک مائنہ تصنیف ہے نماز کے احکام، اگر آپ اس کو حاصل کر لیں گے تو اس میں الحمدللہ عز و جل وضو کے حوالے سے، غسل کے حوالے سے، تیمم کے حوالے سے، دیگر پہ نماز کی شرائط، فرائض، واجبات، تو پوری تفصیل کافی حد تک اس میں مسائل موجود ہیں، تو آپ اس کتاب کو حاصل کر لیں، اس کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ عز و جل بہت اہم معلومات آپ کو حاصل ہوگی۔ ایک اور ایسے میں شامل کرتے ہیں، سورہ ملک ہم روزانہ پڑھتے ہیں اور زبان پر کافی الفاظ اس کے چڑھ بھی گئے ہیں، لیکن تلفظ درست نہیں ہو پا رہا اور چھوڑنے کا دل بھی نہیں چاہتا، تو اب کیا کریں؟ اس حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں، تلفظ تو درست کرنا یہ ٹھیک ہے اور اچھی بات ہے کہ چھوڑنے کا دل نہ چاہے، ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے کہ غلط تلفظ کے ساتھ پڑھنا یہ تو شرعاً جائز نہیں ہے، تو اپنے تلفظ کو درست کریں، کسی قاری صاحب سے، اگر اسلامی بہن ہے تو کسی قاریہ سے رابطہ کریں اور ان کو اپنا جو قرآن پاک ہے وہ پڑھنا ان کو سنائیں، تاکہ آپ کے یہاں سورہ ملک کے علاوہ اور مقامات پہ غلطیاں ہیں تو وہ ٹھیک ہو سکیں۔ تو تلفظ کا ٹھیک کرنا، کیا مخارج کا ٹھیک ہونا یہ ضروری ہے کہ ایک حرف دوسرے حرف سے بالکل ممتاز ہونا چاہیے، الگ الگ جدا جدا انداز میں جو ادائیگی کا طریقہ کار ہے ہر حرف کا، یہ سیکھنا ضروری ہے، لازم ہے۔ تو سورہ ملک پڑھنے کی فضیلت ہے، برکتیں حاصل ہوتی ہیں اس کے پڑھنے سے، لیکن یہ اسی صورت میں حاصل ہوں گی کہ جب صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھا جائے گا، ورنہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ الٹا قرآن ان کے اوپر لعنت کر رہا ہوتا ہے، اور اس کا ایک جو مفہوم اور مضمون بیان کیا گیا وہ یہی بیان کیا گیا ہے کہ ایسے انداز میں قرآن پاک پڑھنا کہ جس سے مخارج اس کے غلط ہوتے ہیں، تلفظ اس کے ٹھیک نہیں رہتے، تو ایسے پر قرآن لعنت کرتا ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے تلفظ کو ٹھیک کریں، اور صرف اسی سورہ ملک کے لیے نہیں بلکہ پورے قرآن کے لیے اپنے تلفظ کو ٹھیک کریں، بلکہ جو قرآن پاک جتنا پڑھنا نماز کے اندر فرض ہے اتنا تو بالکل ٹھیک کرنا یہ لازم ہے، جتنا واجب ہے اتنا واجب ہے کہ اس کو ٹھیک کریں گے، جتنا سنت ہے اتنا سنت ہوگا کہ اس کو ٹھیک کریں۔ تو بہرحال پورے قرآن کا تلفظ آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے، اور پورے قرآن سے مقصد یہ ہے کہ جب آپ مخارج کو ٹھیک کر لیں گے، تلفظ کو ٹھیک کر لیں گے، چند مقامات سے وہ ٹھیک ہو جائے گا، تو پڑھتے رہیں گے تو سارے قرآن میں آپ کے مخارج یہ ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو عرض کریں گے کہ دعوت اسلامی کے کم و بیش تقریباً 104 شعبہ جات ہیں، اور اس میں ایک شعبہ ہے مدرسۃ المدینہ۔ تو اب اس کی تقسیم یہ ہے کہ مدنی منوں اور منیوں کے الگ سے پورا ایک سسٹم موجود ہے، اسی طرح اسلامی بھائیوں کے، اسلامی بہنوں کے، یعنی جو بالغ اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بہنیں، ان کے بھی الحمدللہ اس طرح کے یہ ہمارے مدارس المدینہ موجود ہیں۔ تو آپ جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کی قریبی اسلامی بھائیوں سے اگر رابطہ کر لیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل قرآن پڑھنے کے حوالے سے آپ کو یہ سہولت جو ہے مل جائے گی، اور جو غلطیاں وغیرہ ہیں انشاءاللہ عز و جل وہ دور ہو جائیں گی۔ SMS بھی شامل کریں گے، مزید آپ کی کورس لیتے ہیں۔ امیر اسلم سائی وال سے میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے، جمعے کی جو حدیث پاک آئی ہے، آیا کہ میرے در سے اگر کوئی جمعہ چھوڑ دے گا، 3 جمعے چھوڑ دے گی، تو آیا کہ وہ مسلمان کافر ہو جائے گا؟ جمعے کے حوالے سے فرمائیں، یہ بھی ہے نا کہ مہر لگا دی جاتی ہے، اور یہ مختلف اس کی وعیدیں آئی ہیں کہ جو جان بوجھ کے 3 جمعے چھوڑتا ہے وہ گویا کہ اسلام کو اپنے پیٹھ پیچھے پھینک دیتا ہے، اس کے دل کے اوپر جو ہے وہ مہر لگا دی جاتی ہے، جو تہاوناً یعنی اس کو سستی کاہلی کی وجہ سے چھوڑتا ہوا چلا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں اس طرح کی وعیدیں آئی ہیں کہ 3 جمعے چھوڑنے کی وجہ سے اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ لیکن جو کفر ہے وہ اسی صورت میں ہوگا جب کہ وہ جمعے کی فرضیت کا انکار کرنے والا ہو، یعنی وہ جمعے کو فرض نہ سمجھے کہ یہ فرض ہی نہیں ہے میرے اوپر، تو پھر یعنی واقعی اس کے اوپر فرض ہوتا ہو اور وہ اس کو فرض نہ سمجھے، تو پھر اس صورت میں یہ کفر بنے گا، کیونکہ مرتکب کبیرہ، گناہ کبیرہ کرنے والا یہ اہل سنت کے نزدیک کافر نہیں ہوتا، یعنی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، اسلام کے دائرے ہی میں رہتا ہے اگر کبیرہ گناہ کر رہا ہے۔ ہاں ایسا گناہ ہے کہ جس کی جو ضروریات دین سے ہے، معلوم ہے اس کا گناہ ہونا کہ یہ اس کی جیسے فرضیت جمعے کی یہ ضروریات دین میں سے ہے کہ ہر خاص و عام جانتا ہے
کہ جمعہ یہ فرض ہے، ہر ایک پر پڑھنا ضروری، یعنی ہر عاقل بالغ اور جو مقیم شخص ہے جس کے اوپر جماعت جمعہ واجب ہوتی ہے وہ جمعہ پڑھنا اس کے اوپر لازم ہوتا ہے، اور اس نے جمعے کی فرضیت کا انکار کر دیا کہ اس نے اس کو فرض ہی نہ سمجھا، تو اب چونکہ وہ فرضیت کا انکار کرنے والا ہے اور یہ ضروریات دین کا انکار ہے، تو اس صورت میں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، لیکن یہ اس کے عقیدے اور اعتقاد کی وجہ سے یہ کافر ہوگا۔ ورنہ اگر کوئی 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے تو یہ بہت ہی برا کام ہے، بہت ہی قبیح کام ہے اور گناہ والا کام ہے، اور اندیشہ اس بات کا رہے گا کہ اللہ نہ کرے اس کی سستی کاہلی کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا ایمان ضائع ہو جائے۔ البتہ رہے گا جب تک وہ جمعے کی فرضیت کو جانتا ہے، مانتا ہے کہ ہم اس کو فرض مانتے ہیں، تو اس صورت میں وہ کافر نہیں ہوگا، مسلمان ہی رہے گا، لیکن اندیشہ اس بات کا رہے گا کہ کہیں اس کا ایمان یہ اس گناہ کے سبب ضائع نہ ہو جائے۔ ٹھیک جی، مزید کالس لیں گے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، کیا نکاح پڑھانے والا خود گواہ بن سکتا ہے؟ برائے مہربانی ارشاد فرما دیجیے۔ جی قاضی صاحب، نکاح کرانے والا اس کی مختلف صورتیں بنتی ہیں کہ بعض اوقات تو وہ گواہ بن سکتا ہے، لیکن عمومی طور پہ جو گواہ ہوتے ہیں وہ الگ ہونا ضروری ہے، نکاح پڑھانے والے کے علاوہ جو ہے وہ 2 گواہ الگ سے مقرر ہوں۔ ٹھیک جی، اگلی کال۔ سوال ہے کہ جو نوافل ہیں وہ بیٹھ کر ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اچھا، عشاء کے 2 نوافل کے لیے تو مشہور بھی ہے کہ اسے بیٹھ کے پڑھا جائے۔ دیکھیں بعض چیزیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خصائص میں سے، خصوصیات میں سے ہیں، وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ خاص ہیں، جیسے فجر کی 2 سنتیں پڑھ کے آرام کرنا، سو جانا، پھر اس کے بعد اٹھ کے نماز ادا کرنا۔ وضو بھی حضور علیہ السلام کا نہیں ٹوٹتا تھا، اس سے اسی وضو سے آپ نے نماز ادا کی، آپ علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ہے۔ تو اب ہر ایک اس طرح نہیں کرے گا کہ وہ فجر کی سنتیں پڑھ کے سو جائے اور پھر اٹھ کر جو ہے وہ اسی وضو کے ساتھ نماز ادا کرے۔ تو بعض چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا انبیاء کرام علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ہوتی ہیں۔ نفل جو پڑھنے کا حکم ہے وہ احادیث کی روشنی میں کھڑے ہو کر پڑھنے کا، اس میں ثواب زیادہ ہے کہ اگر کھڑے ہو کے پڑھیں گے تو اس میں ثواب زیادہ ملے گا، بیٹھ کے پڑھیں گے تو کھڑے ہونے کے مقابلے میں ثواب یہ کم ملے گا۔ نفل میں چونکہ قیام فرض نہیں ہے، یعنی کھڑے ہونا یہ فرض نہیں ہے، اگر بیٹھ کے پڑھے ہیں نوافل تو نوافل ادا ہو جائیں گے، لیکن جو کھڑے ہونے کا ثواب ہے وہ بیٹھنے کا ثواب سے دگنا ہے، لہذا کھڑے ہو کے پڑھے گا تو زیادہ بہتر ہے۔ جہاں تک رہا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ، تو جب آپ علیہ السلام کی عمر بڑی ہو گئی تو اور جسم مبارک میں کچھ کمزوری واقع ہوئی، تو اس وقت آپ علیہ السلام نے بیٹھ کے نوافل ادا کیے، ورنہ آپ علیہ السلام کھڑے ہو کر نوافل ادا فرمایا کرتے تھے، تو اس لیے کھڑے ہو کر نوافل پڑھنا یہ بہتر ہے اور اس میں ثواب زیادہ ہے۔ جی اگلی کال۔ میں لاہور سے بات کر رہا ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ یہ جادو ٹونا، کیا اس پر ایمان رکھنا چاہیے یا نہیں؟ جادو ٹونا ایمان، دیکھیں ایمان تو مطلب یہ ہے جیسے مثال کے طور پہ شیطان ہے، تو اب شیطان کے وجود کا ایمان رکھنا تو ضروری ہے، کیونکہ شیطان کا جو ذکر ہے وہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ جنات کا وجود کا ایمان رکھنا تو یہ ضروری ہے کہ یہ موجود ہیں، کہ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ ابو لہب کا وجود کا ایمان رکھنا ضروری ہے کہ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ یوں ہی جادو جو ہے چونکہ اس کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے، احادیث طیبہ کے اندر موجود ہے، تو اس کے وجود کا اعتقاد رکھنا تو ضروری ہے کہ جادو ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کا انکار کریں گے کہ جادو کوئی چیز ہی نہیں ہے، ہوتا ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن پاک کی کئی آیتوں کا آپ انکار کر دیں گے۔ قرآن پاک پہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پہ تذکرہ جو ہے وہ ہاروت ماروت علیہم السلام کا تذکرہ کیا، جو فرشتے تھے وہ زمین پر لوگوں کے آزمائش کے لیے اتارے گئے۔ یعلمون السحر، وہ جادو سکھاتے تھے لیکن اس سے پہلے تنبیہ کر دیتے تھے کہ یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے۔ تو بہرحال جادو کا تذکرہ وہاں پر موجود ہے، تو اس اعتبار سے تو اعتقاد رکھنا یہ ضروری ہے کہ چونکہ قرآن پاک کے اندر جادو کا تذکرہ آیا ہے، لہذا اس کا اعتقاد رکھیں گے کہ جادو یہ ہوتا ہے، اور یہ حق بات ہے کہ یہ ہوتا ہے۔ اب رہا کسی چیز کا حق ہونا، یعنی اس کے وجود کا اعتقاد رکھنا، یہ الگ چیز ہوتی ہے، لیکن اب کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کو صحیح بھی جانے؟ تو یہ نہیں، یعنی ہے یہ غلط کام۔ جیسے شیطان کے اوپر اعتقاد یوں تو رکھا جائے گا کہ شیطان موجود ہے، لیکن ظاہر ہے کہ شیطان ایک باطل ہے اور شیطان ایک برا شخص ہے، بری ذات ہے، تو یوں اعتقاد رکھا جائے کہ یوں ہی جادو کے بارے میں یہ اعتقاد ہوگا کہ اس کا کرنا جو ہے، یہ جو کیا جاتا ہے یہ ناجائز و حرام ہے، اور بعض صورتوں میں کفر کی صورتیں بنتی ہیں، کیونکہ جادو جو ہے وہ بعض اوقات نعوذ باللہ
غیر اللہ کی عبادت کر کے یا جو ہے شیطان کی عبادت کر کے اس طرح کے معاملات کر کے کیا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے شرک و کفر لازم آ رہا ہوتا ہے، تو جہاں پر اس انداز میں جادو کیا جائے گا وہ شرک و کفر ہوگا، ورنہ کم از کم اس کا درجہ حرام کا ہے کہ کرنا جو ہے یہ حرام ہے، لہذا جادو ہوتا ضرور ہے لیکن اس کا کرنا جو ہے یہ حرام ہے، اعتقاد رکھنا یہ ضروری ہے۔ لیکن دوسری بات یہاں پر جو کئی مرتبہ بیان کی جا چکی ہے ہمارے سلسلوں کے اندر کہ ایک چیز جو ہے اس کے وجود کا اعتقاد رکھا جائے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر مقام پر جادو ہی ہو رہا ہے۔ یعنی ہمارے یہاں پر جو ایک سوچ بنی ہوئی ہے کہ بہت سارے مقامات پر چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے پڑھے لکھے کہلاتے ہوں یا جو ہے وہ پڑھے لکھے نہ کہلاتے ہوں، بہت بڑے طبقہ ہے کہ جس کے اندر یہ سوچ پنپ رہی ہے اور موجود بھی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کا یہ ذہن ہوتا ہے، یا کچھ بھی بڑے مسائل ہو گئے تو ذہن یہ ہوتا ہے کہ جادو ہوا ہے، اور پھر وہ باباؤں کے پاس گھومتے رہتے ہیں، پریشانی کے اندر مبتلا ہوتے رہتے ہیں، ایسوں کے پاس جاتے رہتے ہیں کہ جو ان سے مار اینٹتے رہتے ہیں اور ہوتا کچھ نہیں ہے۔ تو لہذا ہر معاملے کے اندر جادو نہیں ہوتا، بندے کو خود بھی بہت ساری باتوں کو سوچنا چاہیے کہ کن وجوہات کی بنیاد پر اس کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آ رہا ہے۔ سیدھی سیدھی بعض اوقات وجوہات سامنے ہوتی ہیں کہ وہ ایسے معاملات کے اندر مبتلا ہوتا ہے، ایسی چیزوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کا تصور اور اس کا ذہن یہ بنا ہوتا ہے کہ بس جادو ہوا ہے، تو وہ سامنے والی چیزوں کو دور کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے، اپنی سستی کاہلی کی وجہ سے، پورا ٹائم نہ دینے کی وجہ سے اس کے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا تصور یہ بنا ہوتا ہے کہ اس کا جو جادو ہوا ہے، بندش ہوئی بھی ہے جس کی وجہ سے اس کے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، گھر کے اندر لڑائیاں ہو رہی ہیں، گھر میں پریشانیاں آ رہی ہیں، تو اس بات پہ غور نہیں کرتا کہ کیا وجہ ہے، کیا میں گھر پر جو ہے وہ صحیح طرح سے وقت نہیں دے پا رہا، میں اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو وقت نہیں دے سکتا، دے نہیں پا رہا، تو یہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے میرے گھر میں آزمائشیں آ رہی ہیں، تو ان کو دور کرنے کی جگہ ذہن یہ بنتا چلا جاتا ہے کہ بندش ہوئی ہوئی ہے، کسی نے جادو کرا دیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہر مقام پر ایسا ہی ہوتا ہو، بندش جادو وغیرہ اگرچہ ان کا وجود ہے، یہ حق ہے، لیکن ہر مقام پہ ایسا نہیں ہوا کرتا۔ قرآن کی آیت بھی تو اس حوالے سے نا کہ بہت، اور جو تکلیف تمہیں پہنچی، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جی، کہ جو مصیبتیں تمہیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں ہی کے کیے ہوئے ہیں، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی ہیں۔ صحیح۔ تو لہذا اپنے معاملات کو ویسے بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ کہاں کہاں اس سے کیا کیا غلطیاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں، ان کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور ٹھیک ہے عملیات وغیرہ کا بھی سہارا لیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ کہ آپ جو سنی صحیح العقیدہ ایسے افراد ہیں کہ جو صحیح طریقے سے علاج کرتے ہیں، جیسے تعویذات عطاریہ والے ہیں، ان سے رابطہ کریں۔ ایس ایم ایس جو موصول ہو رہے ہیں، بہت اچھے ایس ایم ایس ہمیں اس میں موصول ہو رہے ہیں۔ اچھا، ڈیورنگ پریگنینسی لاسٹ آف دی منتھ جب یہ کنڈیشن ہو جاتی ہے تو سجدہ کرنا بہت دشوار ہو جاتا ہے، تو کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ اسلامی بین فرام باب المدینہ۔ دیکھیں اگر واقعی ایسی صورتحال ہے کہ سجدہ کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ سجدہ نہیں کر پا رہی، تکلیف کے اندر مبتلا ہوتی ہے، سجدے میں چلی گئی تو کھڑی نہیں ہو پاتی، تو اس صورت میں یہ ہے کہ وہ تکلیف جو اس کو پہنچی ہوئی ہے، سجدہ کرنا اس کے لیے مشکل ہو چکا ہے، بہت تکلیف کا سبب بن چکا ہے، تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتی ہے، چاہے کرسی پہ بیٹھ کے پڑھے، چاہے وہ زمین پہ بیٹھ کے ادا کرے۔ تو اگر وہ بیٹھ کے ادا کرے گی، چونکہ سجدہ اس سے نہیں ہو سکتا، اور ہم پہلے بیان کر کے آ چکے ہیں کہ جس سے سجدہ نہیں ہو سکتا اس سے قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے بہتر طریقہ کار بھی یہ ہے کہ ساری کی ساری نماز بیٹھ کر ادا کرے، کہ بیٹھ کر ہی وہ قیام کر رہی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اس نے رکوع کرنا ہے تو تھوڑا سا اشارے سے جھک جائے تھوڑا، اور سجدے میں اس سے کچھ زیادہ جھک جائے، تو یہ اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ ٹھیک جی، ویڈیو سوال دیجئے۔ محمد علی عطاری بیلجیم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس وقت ہم یہاں بیلجیم کے شہر برسلز میں کے قبرستان میں موجود ہیں۔ اسی قبرستان میں پچھلے دنوں میرے والد صاحب مرحوم ان کی تدفین بھی ہوئی، اور یہاں پہ آ کر کچھ ایسی چیزیں دیکھی، اچھا فرمائے گا کہ یہاں پہ یہ اس طرح کی پلین قبریں جو بنی ہوئی ہیں، اس کے اوپر ایک گھاس بھی اگائی ہوئی ہے، کیا یہ درست طریقہ ہے یا کیا یہ سنت کے خلاف یا شریعت کے خلاف ہے؟ اس میں تھوڑی ہماری رہنمائی فرما دیں۔ مزید یہ بھی ارشاد فرمائیے گا کہ قبر اگر سنت کے مطابق ہو تو کس طرح بنائی جائے نا، اور اسی طرح ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ کچھ قبریں ایسی ہیں کہ جس میں شاید لگ ایسا رہا ہے کہ جس کی تدفین ہوئی بھی ہے قبر میں، اس کی تصویر جو ہے نا وہ لگائی گئی ہے نام کے ساتھ، یہ وہ، تو ایسا کرنا کیسا؟
جی کیا فرماتے ہیں مفتی صاحب؟ تصاویر بھی لگی. حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. دیکھیں جو سنت ہے نا قبر میں وہ تو یہ ہے کہ وہ کوہان نما ہو، جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے نا، جی تو اس طریقے سے وہ کوہان نما ہونی چاہیے، اور کچی قبر ہونا یہ بہتر ہے صحیح کہ قبر کو کچا رکھا جائے. تو اس طریقے سے قبر بنانی چاہیے. اب یہاں پر کئی چیزیں جو ہیں وہ قابل گرفت تھی. ٹھیک ہے. نمبر ایک انہوں نے کھاد کی بات کی. اب یہ کھاد کا معلوم نہیں کہ کون سی کھاد ہے، کس طرح کی کھاد ہے، کیونکہ بعض اوقات ہمارے یہاں کھاد کے اندر گوبر ملایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو قبر کے اوپر گندگی ڈالنا، اور پھر اس کے علاوہ کھاد بھی مطلقاً ڈالنے کی اجازت نہیں ہے کہ اس طریقے سے کھاد ڈالی جائے. تو ایک صورت تو یہ گھاس جو اگی ہوئی تھی، وہی میں کر رہا ہوں، وہ اگانے کا پورا انہوں نے ایک طریقہ بتایا. کیا ہوگا نا کہ جس طریقے سے یہ گھاس اگی ہے. ٹھیک ہے. تو اب اگر اس کے اندر کوئی اس طرح کا معاملہ کیا گیا کہ گندگی وغیرہ ڈالی گئی اور باقاعدہ اس طریقے سے اس کو اگایا گیا، تو یہ گندگی ڈالنا تو جائز نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور پھر اس طریقے سے گھاس اگانے کے لیے یہ بھی قابل غور ہے، اس پہ غور کرنا پڑے گا کہ یہ کھاد ڈالنا اس کے لیے، اگر آرٹیفیشل بھی ستھری کوئی کھاد ہے اس طرح ڈالنا جو ہے وہ فی الوقت تو سمجھ نہیں آتا کہ اس کا حکم کیا بیان کیا جائے، لیکن مناسب نہیں لگتا. دوسری بات یہ ہے کہ تصویر والی بات. ٹھیک ہے. تصویر اس طرح تو جائز ہی نہیں ہے. مووی ایک الگ چیز ہے، تصویر ایک الگ چیز ہے. علماء اہل سنت کے جمع غفیر کے نزدیک تصویر کا حکم ناجائز و حرام ہی ہے. تو اس طرح تصویر لگانا یہ تو رحمت کے فرشتوں کو اترنے کے لیے، آپ نے وہاں پر رحمت اترنے کے لیے خود ہی ایک تصویر لگا کے اپنے طور پر آپ نے نقصان کا کام کیا. باقی وہ تو جس کی قبر ہے اس کے عمل کے اعتبار سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے اعتبار سے ہی اسی کا معاملہ ہوگا. تو بہرحال یہ بالکل ناجائز و حرام کام ہے. جو انہوں نے تصویر لگائی ہوئی تھی اس کی شرعاً بالکل بھی اجازت نہیں ہے کہ اس طرح تصویر لگائی جائے. تیسری بات یہ کہ قبر کا جو اصل مقصد ہے قبرستان جانے کا، یہ مقصد ہے کہ آخرت کی یاد پیدا ہو. ٹھیک ہے. کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکر الآخرہ وفی روایت تزہد فی الدنیا، کہ میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا، لیکن اب قبروں کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں. بعض روایتوں کے اندر ہے کہ دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہیں، بعض میں یہ ہے کہ دل کو نرم کرتی ہیں، آنکھوں سے آنسو نکالتی ہیں. تو اب قبرستان جو بندہ جاتا ہے اس میں اس کا اصل مقصد ہوتا ہے کہ وہاں جا کر عبرت حاصل کرے، وہاں جا کر آخرت کو یاد کرے. تو قبریں جس قدر پرانی ہوں گی، جس قدر ان میں عبرت کا سامان ہوگا، اتنا ہی قبرستان جانے کا یہ فائدہ ہے. اب اس طرح کی خوبصورت قبریں بنا دینا، جیسا انہوں نے منظر بنایا ہوا تھا جو انہوں نے دکھایا ہے، اسی طرح بعض اور ممالک کے بھی ہم نے پہلے مدنی مذاکرے میں اور سلسلے میں بھی دکھائی گئی تھی اس طرح کی ویڈیوز وغیرہ، تو وہ ایسی ہیں کہ ان کو دیکھ کر عبرت حاصل نہیں ہوتی. صحیح. یہ تو ایک ایسا لگتا ہے کہ کسی باغ کے اندر، باغیچے کے اندر بندہ آ گیا ہے، خوبصورت انداز میں ترتیب کے ساتھ قبریں بنی ہوئی ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. کہ جو قبرستان کا مقصود ہے وہ عبرت کا حصول ہے، اور ایسی چیزوں سے عبرت حاصل یہ نہیں ہوا کرتی. تو قبریں کچی رہنی چاہیے. حضرت سیدنا ارمینیہ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ جو ہے وہ شرح الصدور کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک مقام سے آپ گزرے قبر کے پاس سے، تو اس میں عذاب ہو رہا تھا. پھر کچھ عرصے کے بعد وہاں سے گزرے تو وہ قبر ٹوٹی پھوٹی تھی، اور اس سے ایک عذاب جو ہے وہ اٹھا لیا گیا. تو آپ کو بتایا گیا کہ جو ٹوٹی پھوٹی قبریں ہوتی ہیں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرماتا ہے. تو اس لیے قبروں کی جو صورت ہے وہ ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جو تفریحی مقام کا شبہ دے رہی ہو، ایسا جو ہے وہ منظر پیش کر رہی ہو جس سے عبرت حاصل نہ ہو. قبریں سادی اور کچی بنانی چاہیے. آخر میں ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اسلامی بھائی کے والد صاحب کی بھی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے، قبر و حشر کی ان کی مشکلات کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسان فرمائے. قبرستان کی گفتگو چلی تو SMS ہمیں موصول ہو چکا تھا کہ میت کو سلا ہوا کفن پہنانا، اور ساتھ ہی جس چرپائی پر میت تھی اس پر دفنانے کے بعد اس کو استعمال کرنا کیسا، اس پہ بیٹھنا کیسا. دیکھیں مسلمانوں میں جو رائج ہے وہ انسلا کفن ہی رائج ہے. تو انسلا ہی کفن اس کو دیا جائے گا، سلا ہوا کفن اس کو نہ دیا جائے. جو لٹھے کا کورا کفن ہے وہی اسی میں اس کو دفنایا جائے. بعض صورتیں مستثنیٰ ہوتی ہیں، بعض حالات ایسے ہوتے ہیں شہید وغیرہ کے تو اس میں ایک الگ صورت بنتی ہے. لیکن بہرحال جو طریقہ کار مسلمانوں میں رائج ہے اسی طریقے سے اس کو کفن دیا جائے. اور یہ چارپائی جو ہے یہ کوئی نجس نہیں ہو جاتی، ناپاک نہیں ہو جاتی. اگر ناپاک ہو بھی جائے تو پاک کی جا سکتی ہے. تو اس کو بالکل استعمال کیا جائے گا، اور بعض صورتوں میں اس کے استعمال
اس کو پھینک دینا یا اس کو ضائع کر دینا یا اس کو صدقہ کر دینا اس کی شرعن اجازت بھی نہیں ہوگی. جیسے یہ میت ہی کا مال ہے، اب مال وراثت یہ بن چکا ہے، تو اس میں اگر نابالغ کوئی موجود ہے تو احکام اور سخت ہو جائیں گے کہ نابالغ کا اس کے اندر حصہ موجود ہے. بالغ ہیں تو سب کی رضامندی کے ساتھ ہی اس کو صدقہ کیا جا سکے گا. تو اس لیے یہ چارپائی پھینک دینے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے، اس کا استعمال جو شریعت کے مطابق ہے وہ کیا جائے گا. ٹھیک جی، اگلی کال. سوال یہ ہے کہ نماز میں قرات کرتے وقت سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول گئے اور رکوع کر دیا، تو اس میں نماز ہو جائے گی یا دوبارہ لوٹانی پڑے گی؟ جو سورت ملانا واجب ہے سورہ فاتحہ کے بعد، وہ فرض کی پہلی 2 رکعتوں کے اندر، سنت کی تمام رکعتوں کے اندر، تمام نوافل کے اندر، وطر کی 3 رکعتوں کے اندر یہ واجب ہے. البتہ فرض کی 3 اور 4 رکعت کے اندر سورت ملانا یہ واجب نہیں ہے. لہذا اگر یہ سورت ملانا بھول گئے ہیں تو یعنی فرض کی ابتدائی 2 رکعتوں کے اندر بھول گئے یا نوافل سنت میں کسی رکعت کے اندر ملانا بھول گئے ہیں، تو آخر میں اگر انہوں نے سجدہ صاحب کر لیا ہے تو اس صورت میں تو ان کی نماز یہ ہو جائے گی. سجدہ صاحب بھی نہیں کیا تو اس صورت میں پھر نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گی. اچھا، اگر بالفرض رکوع میں چلے گئے تو دوبارہ لوٹ سکتے ہیں قرات کے لیے پہلی اور دوسری رکعت میں اگر ایسا سلسلہ ہوا تو ہم؟ کیونکہ مدنی چینل کے ناظرین آپ کے SMS جو موصول ہو رہے ہیں مزید ان کو شامل کرتے ہیں اس حوالے سے. کیا قرآن پاک کی جو تلاوت کی جاتی ہے تو بغیر قرآن سامنے رکھ کے کر سکتے ہیں ایسی زبانی؟ بالکل، اگر قرآن پاک کی تلاوت زبانی کسی کو قرآن یاد ہے، حافظ ہے کوئی یا صورتوں کا حافظ ہے، تو پھر وہ تلاوت کر سکتا ہے بغیر دیکھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ جو افضل ہے وہ قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا افضل ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے مثال کے طور پہ کوئی اپنی منزل کو یاد نہیں کر رہا، جیسے حفاظ ہوتے ہیں ان کو چونکہ منزل یاد کرنا ہوتی ہے تو وہ قرآن پاک کو بغیر دیکھے پڑھتے ہیں. ان کو بھی دیکھنا ممکن ہے کہ اوپر سے قرآن پاک کو وہ دیکھ سکتے ہیں، کوئی اور پارہ کھلا ہوا ہے یا ابتدائی کو صورت کھلی ہوئی ہے، سورہ فاتحہ ہی کو دیکھ رہے ہیں. ورنہ بہرحال یہ ہے کہ قرآن پاک کو زبانی پڑھنے سے دیکھ کر پڑھنا یہ افضل ہے، کہ اس میں قرآن پاک کو پڑھنا بھی ہے اور قرآن پاک کو دیکھنا بھی ہے، تو 2 چیزوں کا ثواب ملے گا. اور اس کو ہاتھ لگائے گا، چھوئے گا، تو اس صورت میں چھونے کا بھی اچھی نیت کے ساتھ اس کو ثواب ملے گا. ساتھ میں ترجمہ بھی ہے کہ ترجمہ پڑھنا ضروری ہے، اور اگر پڑھیں تو کون سا پڑھیں؟ قرآن پاک کا ترجمہ یوں تو پڑھنا ضروری نہیں ہے، کہ اگر ویسے ہی بلا سمجھے قرآن پاک کو پڑھا، تلاوت کی ہے، تو فضائل تو تلاوت قرآن کے مطلق آئے ہیں کہ ایک ایک حرف کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ثواب عطا فرماتا ہے، 10 نیکیاں کم از کم عطا فرماتا ہے. باقی رہا یہ کہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا چاہیے، بالکل پڑھنا چاہیے، کہ قرآن پاک کا اصل مقصد ہی قرآن پاک میں غور و فکر کرنا اور اس سے عبرت کو حاصل کرنا ہے. لیکن فقط قرآن پاک کا ترجمہ یہ آپ کے لیے کفایت نہیں کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو بغیر تفسیر کے ہر ایک نہیں سمجھ سکتا. قرآن پاک کی آیات کی تفسیر ہوتی ہیں، ہر جو آیت آپ کے سامنے آئے اس کا بعض اوقات شان نزول ہوتا ہے، وہ خاص مقصد کے تحت نازل ہوئی ہوتی ہے، خاص بات اس کے اندر بیان کی جا رہی ہوتی ہے، تو وہ چیزیں بالکل سامنے ہونا ضروری ہے. پھر احادیث طیبہ کی روشنی میں اس آیت کا معنی واضح کیا گیا ہوتا ہے. قرآن پاک میں خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بیان کی گئی ہے کہ آپ پر یہ قرآن نازل کیا لتبین للناس، تاکہ آپ اس قرآن کو لوگوں کے سامنے واضح کر دیں. یعنی قرآن پاک بھی ان کو پڑھائیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کی تفسیر بھی آپ لوگوں کو بتائیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن پاک کا معنی بیان کرتے تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان قرآن پاک کا معنی بیان کرتے تھے. پھر ان سے جو علوم چلیں، ان سے جو تفسیریں چلیں وہ بعد میں آنے والوں نے بیان کی، تو بغیر تفسیر کو پڑھے، بغیر اس کے بارے میں علماء نے کیا لکھا ہے، مفسرین نے کیا لکھا ہے، اس کو پڑھے بغیر آپ فقط ترجمہ قرآن سے جو معنی ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے. ورنہ تو پھر ہر عربی جو ہے وہ قرآن پاک کو سمجھنے والا ہو جاتا. حالانکہ ایسا نہیں ہے، ان کو بھی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ اس بات کو جانیں گے کہ اس آیت کا مفہوم علماء نے کیا بیان کیا ہے، مفسرین نے کیا بیان کیا ہے. تو قرآن پاک پڑھیں، ترجمہ کنز الایمان پڑھیں، اور اس کے ساتھ آپ تفسیر خزائن العرفان، نور العرفان یا جو صراط الجنان ہے اس کا آپ مطالعہ کریں. اس کے ذریعے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سمجھنا بھی آسان ہوگا، اور جو قرآن پاک سے عبرت کا حصول ہے وہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہوگا. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہوا، بہت اہم گفتگو ہوئی، بہت اہم معلومات ہمیں الحمدللہ عز و جل حاصل ہوئی.
کافی SMS باقی ہیں، آپ مایوس نہ ہوں، SMS کرتے رہیں، اس بہانے سلسلہ ہم پورا دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ SMS آپ کرتے رہیں گے تو کبھی نہ کبھی وہ آپ کا SMS شامل ہو ہی جائے گا۔ آج ہفتہ ہے، ہر ہفتے کو عشاء کی نماز کے بعد مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوتا ہے، اور آج کے مدنی مذاکرے کی خصوصیت یہ ہے کہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ مدرسۃ المدینہ جو مدنی منوں کا ہے الحمدللہ عز و جل، ان کا شعبہ 3 دن کا ان کا تربیتی اجتماع جاری ہے۔ ہزاروں قاری صاحبان اس وقت فیضان مدینہ میں موجود ہیں، وہ آپ دیکھیں گے بھی۔ تو آج کا مدنی مذاکرہ یوں اس حوالے سے اور بھی اہم ہے، تو میری آپ سے مدنی التجا ہے کہ ضرور دیکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم نے سلسلے میں آج سنا سیکھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔